ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم پھر آپ کے سامنے اربعون النوویہ اس کو لے کے حاضر ہیں، اور آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے وہ دوسری حدیث ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پہلی حدیث یعنی انما الاعمال بالنیات والی حدیث، جو کہ ایک بڑی اہم حدیث تھی، اس پہ ہم نے کچھ فوائد ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو آج جو حدیث ہے یعنی دوسری حدیث وہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ پورا دین ہے، یعنی جو آج کی جو حدیث ہے وہ پورا دین ہے، جیسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اس حدیث کو امام قرطبی نے ام السنہ بھی کہا ہے، ام السنہ یعنی سنت کی ماں، جیسے کہ ہم قرآن کی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ قرآن کے تمام معانی جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں جمع کیے گئے، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کو امام قرطبی اور دیگر محدثین نے اس کو ام السنہ کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت کے جتنے معانی ہیں، یعنی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث ہیں، تمام کے تمام سنتوں کو اصولاً اس حدیث میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی جتنے بھی شریعت کے علوم ہیں، چاہے وہ فقہ کا علم ہو، چاہے وہ عقیدے کا علم ہو، چاہے وہ یوم آخرت کا علم ہو، چاہے وہ تزکیہ بالنفس کا علم ہو، یعنی دل کو نرم کرنے والی چیزوں اس کا علم ہو، افعال القلوب کا علم ہو، یہ سارے علوم جو ہیں شریعت انہی علوم پر مبنی ہے، اور یہ تمام علوم کے جو اصول ہیں وہ اس اہم حدیث میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کے اس حدیث کو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ حدیث کا ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد بھی ذکر کریں گے، اور پھر حدیث کے آخر میں جو فوائد رہ چکے ہوں گے اس کو بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس سے نکلنے والے فوائد ذکر کریں گے۔ یہ حدیث بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جو کہ خلیفہ ثانی ہیں اسلام کے خلفۂ راشدون میں سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مروی ہے، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے ایک دن، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض، کہ اچانک ہم پر ایک شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا، جس کے کپڑے شدید سفید تھے، یعنی نہایت انتہائی سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور ان کے جو بال تھے وہ بھی شدید کالے اور بلیک تھے۔ اچھا، یہ حدیث ویسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کے بیٹے یعنی عبداللہ بن عمر نے روایت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث جو ہے، جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، جیسے کہ آخر میں لکھا بھی ہے رواہ مسلم، تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں ہے، تو صرف مسلم میں ہی یہ حدیث موجود ہے۔ اور مسلم میں جو حدیث موجود ہے اس میں عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے، اور وہ اس موقع پر کہ کچھ تابعین آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں، ہماری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سابقہ علم نہیں تھا کہ جو ہم عمل کرنے والے، مثال کے طور پر جو میں ابھی عمل کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ اس گروہ کو ہم قدریہ کہتے ہیں، جو کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ایک کام کرنا، ان کو جو ہے وہ میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اور یہ بات بھی جان لو کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، لیکن اگر تقدیر پر ایمان صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ اصول جو ہم جانتے بھی ہیں کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر عقیدے میں کہیں خرابی ہے تو پھر اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے وہ یہ حدیث سنائی، کیونکہ اس حدیث اگرچہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان کے بارے میں ذکر ہے۔
تو قدریہ فرقہ جو کہ گروہ تھا جو کہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، ان کا رد کرنے کے لیے اس حدیث کو پورا ایز اٹ از عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا، ایک شخص جو کہ جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، جس کے بال نہایت کالے تھے، اور ایک حدیث میں ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے کہ سواد اللحیہ، کہ ان کی داڑھی بھی بالکل نہایت بلیک تھی یعنی کالی تھی۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر یعنی جو شخص آئے تھے ان پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو نہیں جانتا تھا۔ اچھا، یہ جو حدیث کے آغاز میں بینما کے الفاظ ہیں، یہ اصل میں بینا جو ہے وہ ظرف مکان ہے، اور یہ جو ما ہے، یہ ما اس پر داخل کیا جاتا ہے، ما یا الف دونوں داخل کیے جاتے ہیں تاکہ آگے جو اس کے ما بعد ہے اس سے جر کو روک دیا جائے، یعنی یہ عمل ما یا الف جو ہے وہ بینا کے عمل کو روک دیتا ہے، یعنی چونکہ بینا ظرف ہے اور آگے اپنے جو ہے وہ اسم کو وہ جر دیتا ہے، لیکن جب ما اور الف آ جائے تو وہ جر نہیں دیتا۔ بعض نحوی یہ فرماتے ہیں کہ اگر الف آ جائے تو یہ فتح کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے بینا آ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جر دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ نحوی کچھ نکات تھے جو کہ اہل علم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اور عندہ جلوس عند رسول اللہ، عندہ جو ہے وہ عندہ اور لدہ میں جو ہے فرق جو کہ نحو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، عندہ جو ہے وہ اس مملوک کے ساتھ خاص ہے جو کہ وہ مملوک موجود بھی ہے اور موجود نہیں بھی ہے، لیکن جو لدہ ہے وہ لدہ صرف اس مملوک کے ساتھ خاص ہے کہ جو صرف آپ کے پاس حاضر ہے یعنی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ارد گرد بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا جس کے بال شدید کالے تھے اور ان کی داڑھی بھی شدید کالی تھی، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ شدید سفید تھے، نہایت سفید تھے، یعنی بڑے پاک صاف، کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، کوئی گندگی نہیں تھی، بلکہ بڑے پاک صاف اور تیار ہو کے آئے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، تو اس سے اہل علم یہ بھی لیسن نکالتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے جائے تو اسے چاہیے کہ اچھا لباس پہنے اور خوشبو وغیرہ لگائے اور پراپر تیار ہو کے آئے جب وہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرے، کیونکہ یہاں پہ جبریل، یہ جو شخص ہیں جبریل علیہ السلام ایک انسانی شخص کی شکل میں آئے تھے، اور حدیث کے آخر میں بھی آتا ہے یعلمکم اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، کہ جبریل تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانا آئے تھے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آیا کہ یہ معلم تھے یعنی ٹیچر تھے جبریل علیہ السلام، یا متعلم تھے یعنی اسٹوڈنٹ تھے؟ تو جس طریقے سے وہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ متعلم تھے یعنی سیکھنے آئے تھے، کہ وہ سوال کر رہے تھے، یعنی سوال کے ذریعے علم کو حاصل کیا جا رہا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوال کے ذریعے بھی ایک بہت بڑا حصہ علم کا حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو سوال میں ایک بڑا علم پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ عموماً ٹیچر بیان نہیں کرتے، لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں تو ایک بہت ہی علم آتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک شیخ ہیں جن سے میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ پڑھی ہے، تو میں جو ہے وہ سوال کرتا تھا تو اس کے جواب میں شیخ صاحب جو جوابات دیا کرتے تھے اس میں ایک بڑا ہی علم پوشیدہ ہوتا تھا، جو عموماً شیخ جب پڑھا رہے ہوتے تھے تب وہ یہ باتیں نہ کرتے تھے، یعنی یہ وہ نکات بیان نہ کرتے، لیکن جب میں ان سے پوچھتا تو پھر وہ نکات یعنی شیخ کا علم جو ہے وہ آتا۔ تو لہٰذا جو بھی طلباء دین کا علم پڑھ رہے ہیں یا جو بھی لوگ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ سوالات کے ذریعے اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ سے علم لیں، کیونکہ سوالات میں وہ علم پوشیدہ ہوتا ہے جو عموماً نارمل روٹین میں جب شیخ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ سوالات جو جس طریقے کیے جائیں وہ فضول اور بیکار نہ ہو۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، اور خضر علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے سوال جو ہے یہ فضول سوال ہیں، کیونکہ اس سے اس کے پتہ ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، پتہ ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں برابر ہیں۔ ہاں، ایسے سوالات کیے جائیں جس میں ایک علم ہے اور جس سے ایک انسان سیکھتا بھی ہے۔ تو فضول سوالات سے بچتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ سوالات کے ذریعے جو ہے وہ علماء سے پوچھے اور سوال کرے۔
لیکن سوال کرنے کی بھی دیکھیں، جہاں جبریل علیہ السلام نے جس طریقے سے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے، انتہائی، ابھی ہم آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ بیٹھنے کا انداز بھی ان کا کیسا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سائل یا ایک طالب علم کا اپنے استاد کے سامنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ طالب علم جب وہ حدیث کا علم سیکھنا ہے یا قرآن کا علم سیکھنا ہے یا کوئی بھی دین کا علم سیکھنا ہے تو وہ اچھی حالت میں آئے، ایسا نہیں ہے کہ کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے یا جو ہے وہ کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہیں اور بال وغیرہ بھی صحیح نہیں بنائے، بلکہ ایک باوقار ہو کے ایک ادب کے ساتھ علم لینے آئے، کیوں اس علم کی تعظیم کرتے ہوئے، اس علم کی عزت کرتے ہوئے جو وہ لینے آیا ہے۔ کیونکہ جب تک ایک شخص، ایک طالب علم کی عزت نہیں کرے گا، قرآن حدیث کی عزت نہیں کرے گا، علم کی عزت نہیں کرے گا، تو علم بھی اپنا آپ اس کو نہیں دے گا، یعنی علم اپنا آپ اس کے سامنے نہیں کھلے گا جب تک کہ بندہ اس کی طرف صحیح طریقے سے توجہ نہ کر لے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ آیا کہ جبریل علیہ السلام متعلم تھے یا معلم تھے، یعنی ٹیچر تھے یا اسٹوڈنٹ تھے، کیونکہ حدیث کے آخر میں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے ہیں، یعنی اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام ٹیچر تھے۔ لیکن پوری حدیث سے، جو پوری حدیث ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے سوالات کے انداز میں، یعنی یہ سکھانے آئے تھے کہ علم حاصل کیسے کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے بیٹھ کے استاد کے سامنے علم حاصل کیا جائے۔ تو کنڈیشن یہ شو کی کہ وہ ایک متعلم تھے، اور عموماً جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ صحابہ جو ارد گرد بیٹھے تھے ان کو علم سکھایا جائے۔ بہرحال یہاں پہ ابھی وہ جبریل علیہ السلام ایک اسٹوڈنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اس حدیث میں، شروع سے لے کر آخر تک، تو لہٰذا ہم ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی یہاں پہ ان کی ہی آداب کو لیتے ہوئے آگے اس حدیث کو پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب ولا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم میں سے یعنی ہم صحابہ میں سے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم نے کبھی اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو یہ کہاں سے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یعنی ظن غالب یہ تھا، ظاہر سی بات ہے، ان ایک ایکسپریشنز جب آپ لوگوں کے دیکھتے ہیں، صحابہ کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کریوزٹی والے ایکسپریشنز تھے کہ کون ہے یہ، مطلب اگرچہ زبان سے نہ بولا ہو لیکن صحابہ کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا عمر بن خطاب نے تمام صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ نہیں جانتے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ اور ایک روایت میں بلکہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ نے واقعی یہ الفاظ کہے تھے کہ کون ہے یہ، ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو وربلی بھی صحابہ نے ایکسپریس کیا اور ایکسپریشن سے بھی صحابہ نے شو کیا کہ ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا۔ عموماً جو احادیث میں آتا ہے کہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبریل علیہ السلام عموماً آیا کرتے تھے، تو یہ حدیث اس کی نفی نہیں کر رہی، کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عموماً جب جبریل علیہ السلام دحیہ قلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے تو عموماً آتے تھے، یعنی ہر وقت ہر دفعہ ان کی شکل میں آتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک انجان، ایک مسافر کی شکل میں جن پر سفر کے آثار نہیں، اور بڑے خوبصورت، ایک حدیث میں آتا ہے بڑے خوبصورت تھے اور خوبصورت شکل کے مطلب خوبصورت حیت اور صورت اختیار کر کے آئے تھے۔ بہرحال امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے رحمہ اللہ کہ جب وہ حدیث پڑھانے آتے تو بڑے خوشبو اور تیار وغیرہ ہو کے آتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت کرتے ہوئے۔ تو آج ہم دیکھیں یہ ہمارا سلف کا حال ہے کہ جب علم حاصل کرنے آتے تو اچھی صورت، اچھا لباس پہن کے آتے، صاف ستھرے ہو کے آتے، یہ علم حاصل کرنے کی کیفیت اختیار کی جاتی تھی۔ تو نماز جب پڑھنے آتے ہوں گے تو وہاں پہ کیسی کیفیت اختیار کرتے ہوں گے؟ وہ تو آپ کا رب کے ملاقات ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کو اختیار کرو ہر نماز میں اپنی زینت اختیار کرو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو بندہ ایسی شکل و صورت اختیار کر کے آتا ہے، اور پرانے کبھی تو نائٹ ڈریس میں چلا آ جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے۔ تو عموماً ایسا نہیں کرنا چاہیے،
نماز میں بھی اپنے رب کے ہاں وہ حاضر ہونے چاہ رہا ہے تو ایک باوقار طریقے سے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ منع فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بھاگ کے یا دوڑ کے نہ ہو، بلکہ وقار کے ساتھ اور آہستگی سے بردباری والے انداز میں چل کے سکینت کے ساتھ آؤ، کیونکہ بات یہی ہے ساری کہ تم اللہ سے ملنے آ رہے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو. کہ اگر تمہاری کسی بڑے انسان سے ملاقات ہو تو کیا تم بھاگتے دوڑتے چپل اتارتے یہاں وہاں پھینکتے ہوئے آؤ گے؟ نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی جماعت جاری ہے، کوئی نماز جاری ہے، تو بس ایسی جلدی سے نائٹ ڈریس چڑھایا اور چپل یہاں وہاں پھینکے اور جلدی سے آگے سانس بھی پھولا ہوا اور اللہ اکبر. تو یہ ایک کیفیت ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک عموماً جو صورت اور جو شکل اور جو کیفیت اور لباس اور انداز اپنانا چاہیے، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے، تو وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس کا علم سیکھ رہے ہیں، کیا علم سیکھ رہے ہیں، ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس الی النبی، اب الی بمعنی یہاں پہ عند ہے، کیونکہ حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تناوب میں یعنی نائب بن کر آتے ہیں. تو جلس عند النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، یا مع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جلس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، جبریل امین آئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھے برمقابل. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے. اور جبریل امین نے اپنے دونوں گھٹنے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے کے سامنے رکھے، یعنی جیسے کہ تشہد میں بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیں یہ آداب متعلم ہیں، یعنی طالب علم کے آداب ہیں کہ کس طریقے سے ایک طالب علم اپنے استاد کے سامنے جو ہے وہ گھٹنوں کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جبریل امین جو ہے وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو جو ہے وہ ٹیک دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ، بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ایسے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں تو جبریل امین سائڈ میں آ کے ایسے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور جبریل امین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھیں. فَخِذَيْهِ یہاں پہ جو ہو ضمیر جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ نسائی میں جو ہے وہ روایت ہے وضع یدیہ علی رکبتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو رانوں پر ہاتھ رکھا. تو وہاں پہ صراحت ہے کہ کس کے رانوں پر ہاتھ رکھا گیا. سنن نسائی کی روایت میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہی جبریل امین نے ہاتھ رکھا. اچھا، یہ عرب کا ایک انداز تھا کہ جب ایک بہت شدت طلب ہوتی یا بہت زیادہ آپ کو ایک محتاجگی ہوتی کہ آپ نے ایک سوال کرنا ہے کسی سے، اور مطلب آپ اس سوال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو ہوتا عموماً یہ تھا کہ دو زانوں آ کے انسان آگے بیٹھ کے اور دو ہاتھ جو ہے وہ جس سے وہ پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کرنا ہے یا جس کی ضرورت ہے، اس کے رانوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا جاتا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ابھی سوال کرنے والے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موقوف ہے. تو یہ انداز تھا ایک عربوں کا، اور ویسے عموماً آج بھی بہت سے عربوں میں اور وغیرہ پایا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ نیڈ ہو کسی کی، یا مطلب یو وانٹ سم ون ٹو آنسر یور کوشچن، بہت نیڈ ہو تو آپ جو ہے وہ، اور وہ کوشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہو، تو آپ دو زانوں ہو کے آپ نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی اس کیفیت سے جبریل امین یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اگر مجھے اس کا آنسر نہیں ملا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یعنی یہ، اور وہ کوشچن کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں. تو جبریل امین فرماتے ہیں وقال یا محمد، کہ اے محمد. جبریل امین یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء بینکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو اس طرح جس طرح سے تم بعض کو پکارتے ہو، یعنی نام کے ساتھ.
تو قرآن میں تو اس کی حرمت آئی ہے. پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کے ساتھ نام کے ساتھ کیسے پکار رہے ہیں؟ تو اس کے اہل علم نے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آیت بعد میں اتری اور یہ حدیث جبریل کا واقعہ پہلے پیش آیا تو آیت ناسخ ہو گئی اور یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. یعنی یہ حدیث میں جو یا محمد کا حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا. یعنی اب ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ یا محمد اس طریقے سے نہیں پکارنا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شریعت جو ہے جتنے بھی احکامات ہیں قرآن میں، دوسرا جواب اس کا یہی ہے کہ شریعت یا قرآن میں احکامات جتنے بھی ہیں وہ انسانوں کے لیے، وہ ملائکہ کے لیے اپلائی نہیں ہوتے. تو جبریل امین کہتے ہیں یا محمد، اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسلام کے بارے میں خبر دی. پھر جبریل علیہ السلام ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر جبریل پوچھتے ہیں علیہ السلام کہ قیامت کب آئے گی اور اس کی کیا علامات ہیں. تو بہرحال یہ سٹیجز ہیں ایک ایمان کے. سب سے پہلا اسلام آتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان آتا ہے، پھر اس کے بعد احسان آتا ہے. یہ وہ سٹیجز ہیں جن کو ہم اگر اس حدیث میں سیکھ کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گرو کریں کہ ہم نے مسلمان سے مومن سے محسن تک ہم نے اس درجے تک پہنچنا ہے. اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو اپنائے. تو انشاءاللہ جو آگے جو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. ابھی تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.